26 نومبر 2022 کی رات شاید مجھے زندگی بھر یاد رہے۔ میں اپنی بہن کے گھر تھا اور رات کا کھانا کھایا تھا۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ اچانک دل میں درد محسوس ہونے لگا، اور وہ درد اتنا بڑا کہ بالآخر ہاسپٹل جانا پڑا۔ ایک ہاسپٹل سے دوسرے ہاسپٹل سے تیسرے ہاسپٹل، وہاں ابتدائی طبی امداد دی گئی اور کچھ دیر اس ہاسپٹل میں دیکھ بھال بھی ہوئی، اور پھر بالآخر وہاں سے ہمیں ریسکیو ایمبولینس کے ذریعے چوتھے ہاسپٹل روانہ کر دیا گیا۔ جان بچانے والی ایمبولینس میں ہم بالآخر پاکستان کے مشہور ہارٹ کے ہاسپٹل کارڈیو یعنی NICVD ہم پہنچ گئے۔ یہاں ہاتھوں ہاتھ مجھے ایمرجنسی میں لے جایا گیا اور فوری طور پر ڈاکٹرز کی ٹیم نے ہاتھوں ہاتھ میرا معائنہ کیا اور مزید ابتدائی طبی امداد مجھے دی۔ پوری رات وہیں ایمرجنسی میں وقت گزرا۔ بالآخر صبح ہوئی اور تقریباً صبح 6 بجے مجھے آپریشن تھیٹر لے جایا گیا اور وہاں فرسٹ ٹائم میری اینجیوگرافی کی گئی۔ اینجیوگرافی کرتے وقت صرف میرا ہاتھ سن کیا گیا تھا اور باقی میرا پورا جسم ٹھیک تھا، اور میں اپنی اینجیوگرافی ہوتے ہوئے اسکرین پر دیکھ رہا تھا، درود شریف بھی پڑھ رہا تھا، اللہ کا ذکر بھی کر رہا تھا، توبہ و استغفار بھی کر رہا تھا، اور اپنی آنکھوں سے اپنے دل کو دیکھ رہا تھا۔ تقریباً 2 گھنٹے بعد مجھے آپریشن تھیٹر سے نکال کر واپس ICU میں لایا گیا۔ میرے تمام گھر والے ہاسپٹل کے ویٹنگ روم میں میرے منتظر تھے۔ کچھ ہی دیر میں سب گھر والے وارڈ میں ہی مجھ سے ملنے آ گئے۔ سب کی آنکھوں میں آنسو، لب پر اللہ کا شکر اور دعائیں تھیں۔ سب مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور میں بھی سب کو دیکھ کر مطمئن ہو گیا۔ ابھی کچھ دن اور مجھے یہیں ہاسپٹل میں رہنا تھا، لہٰذا 1 2 3 دن یہیں ہاسپٹل میں گزر گئے ICU میں۔ آج میری چھٹی ہونے والی تھی کہ اچانک ایک مرتبہ پھر میری طبیعت بگڑ گئی اور مجھے ایمرجنسی آپریشن تھیٹر لے جایا گیا۔ میرے گھر والوں سے ڈاکٹرز نے پیپرز پر سائن لے لیے تھے کہ آج ان کے خیال میں میرا بائی پاس ہونا تھا۔ مجھے آپریشن تھیٹر لے جایا گیا
اور ایک مرتبہ پھر اینجیوگرافی کی گئی، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ پر یہ کرم کیا کہ جو وال بالکل بند ہو گئے تھے اینجیوگرافی کی وجہ سے، وہ وال کھل گئے اور ڈاکٹرز نے اس میں اسٹینٹ ڈال دیے، جس کی وجہ سے میں بائی پاس جیسے خطرناک آپریشن سے بچ گیا۔ لیکن اس سارے پروسیس میں بھی 2.5 گھنٹے صرف ہوئے۔ میرے گھر والے ویٹنگ روم میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے میری زندگی دعائیں مانگ رہے تھے۔ ان کی دعاؤں کی برکت یہ ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بائی پاس سے بچا لیا، اور اس بات پر ڈاکٹر حیران بھی تھے اور بہت خوش بھی کہ جس کا بائی پاس کرنا تھا وہ اینجیوگرافی کرنے سے ہی ٹھیک ہو گیا اور بائی پاس سے بچ گیا۔ الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار لوگوں کی دعاؤں کو قبول فرمایا اور مجھ پر یہ کرم فرمایا کہ میں بائی پاس جیسے خطرناک آپریشن سے بچ گیا، اور جو والز بند ہو چکے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت سے انہیں کھول دیا، اور اس طرح صرف اینجیوگرافی سے ہی فائدہ ہوا اور بڑی مصیبت سے بچ گیا۔ تقریباً 2.5 گھنٹے کا یہ دوسرا اینجیوگرافی ہوا تھا، اور اس کے بعد تقریباً 1 ہفتہ ہاسپٹل میں رہنے کے بعد میں اپنے گھر واپس آیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑ احسان ہے، اس نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اور بے شمار لوگوں کی دعاؤں کی برکت سے مجھ پر کرم فرمایا، اور میں ایک مرتبہ پھر اپنے گھر والوں میں صحیح سلامت لوٹ آیا۔ ایک خاص بات جو اس دوران میں نے نوٹ کی کہ میرے قریب صرف میرے اپنے ہی تھے، وہ اپنے جن سے میرا خون کا رشتہ ہے یا واقعی مجھ سے محبت رکھتے ہیں۔ ان کے علاوہ کوئی بھی آج تک مجھے پوچھنے بھی نہیں آیا۔ لہٰذا میں یہی کہوں گا، اپنوں سے ہمیشہ بن کر رہیے، مل کر رہیے، ناراضگی ہے تو وہ بھی ختم کر دیجیے، کیونکہ اپنے ہی کام آتے ہیں۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ میرے اپنوں کو، مجھ سے محبت کرنے والوں کو سدا شاد و آباد رکھے اور کبھی کسی کا محتاج نہ کرے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔